تو ایک کام بہت ضروری ہے، اپنی تلاوت سے قرآن سے ہی کرو بات، یہ میں وصیتاً کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھی یہاں قصبہ کالونی میں ایک جگہ پہ پڑھ چونکہ آپ تو نہیں جانتے کون، تو اول تو انہوں نے تلاوت پتہ نہیں کہاں سے شروع کی، تو ایک الگ موضوع پر شاید میں تھوڑی سی بھی بات کروں، تو انہوں نے کہا کہ بتغوا کذب ثمود بتغوا، سب لفظوں میں کہا اشوکا، یہ تغوا تھوڑی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بعض ائمہ حضرات نماز پڑھاتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے۔ کل تم کو لوگ امامت کے عہدے پہ فائز کریں گے، بہت بڑا منصب ہے امامت، اگر آپ میری بات کو سمجھو یقین کر لے اور اسی کے لیے آج سے کوشش کریں امامت کی، تو بہت بڑا منصب اللہ جس کو نصیب کرے۔ اور وہ ان کو تلاوت صحیح نہیں آتی، قرآن غلط پڑھتا ہے، اپنی نماز بھی خراب اور لوگوں کی نمازیں بھی خراب۔ آپ کے پاس بڑا وقت ہے، طالب چھٹیوں میں موقع ملے یا ویسے مدرسے میں قاری صاحبان ہوتے ہیں، 10 منٹ نکالو، زیادہ نہیں 10 منٹ، عصر کے بعد عشاء کے بعد جب آپ تکرار سے فارغ ہوتے ہیں، کسی قاری سے یار میرے تلفظ صحیح کرے، یہ بہت ضروری بات ہے، تلفظ صحیح کرائے۔ اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کیا کرے، تلفظ صحیح ہونے کے ساتھ ترنم کے ساتھ، ان طرز کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ تعلیم بھی ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب اور زین القرآن باصواتکم، قرآن شریف کو خوبصورتی پہنچاؤ اپنی آواز کے ساتھ، محنت کرو اس کی۔ یہ جو پوش علاقے ہوتے ہیں جیسے ڈیفنس، کلفٹن، گلشن اقبال وغیرہ علاقے، یہ جو علاقے ہوتے ہیں نا، یہاں جب کسی امام کو رکھتے نا، کسی امام کو تو ایسے نہیں رکھتے، تو ان کے علم کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کی آواز کو کہتے ہیں 2 نمازیں پڑھاؤ، عشاء کی پڑھاؤ، مغرب کی پڑھاؤ، آواز اچھی ہوتی نا آواز لوگ رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک مکتب فقہ نام لینا مناسب، وہ اس میں بہت محنت کرتے ہیں۔ ہمارے دیوبندی بھی جاتا ہے، جب ان کی آواز تلاوت سنتے ہیں، اگرچہ وہ بہت علم کا پہاڑ ہے، وہ لوگ علم کو کیا جانتے ہیں، وہ تو آواز کو جانتے ہیں، تو جب مغرب میں آگے کرتے ہیں اس کی آواز اچھی نہیں ہوتی ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، ایک اور آتا ہے اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، سدیس کے طرز پہ پڑھتے ہیں، کسی اور طرز پہ پڑھتے ہیں، تو اس کو امامت کے لیے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کا بہت خیال کرو، اللہ پاک آپ سے اگر کام لے، اللہ پاک لے ہم تمہاری دعا ہے، تو امامت میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تلفظ آپ کے نمبر 3 بات یہ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی عمران سے بس رہے، اللہ کے واسطے مسائل سیکھو، ابھی سے نماز کے مسائل سیکھو، اور جو ضروری مسائل ہیں، ضروری نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے اہم مسائل سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عالم بن جانے کے بعد نماز پڑھائیں، سجدہ سہو واجب نہیں اور آپ نے سجدہ سہو کر لیا، سجدہ سہو واجب ہے اور آپ نے نہیں کر لی، تو کیا دنیا میں اس سے بڑی بے شرمی نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقتدی جا کر کسی دارالفتہ سے فتویٰ لے کے آئے کہ یار اس طرح ہمارے امام صاحب نے نماز پڑھی، سجدہ سہو نہیں کیا ہے، تو نماز اگر ہو گئے نماز نہیں، اور تم نے لوگوں سے پہلے کہا کہ نماز ہو چکی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے مسجد میں یار؟ اس لیے میں تمام طلباء سے وصیتاً یہ بات عرض کرتا ہوں، اور کچھ نہیں ہے، بیشتی زیور کو زبانی یاد کرو۔ کس کو؟ بیشتی زیور کو، بس تم بڑے مفتی ہو، میں اب سے کہنا چاہتا ہوں بیشتی زیور۔ جس سال میں تخصص کر رہا تھا دارالفتہ والارشاد نازآباد میں 1996 میں، میرا استاذ محترم ہے نامزد مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ کی قسم بیشتی زیور ہمارے سامنے کھول کے جناب اردو کی بیشتی زیور ہمیں جناب سبکن وہ پڑھاتے تھے، ہمارے دلوں میں انہوں نے اہمیت ڈالی کہ بیشتی زیور ہے، مفتہ بھی اقوال ہے، مفتہ بھی خزانہ ہے، خزانہ۔ اگر مجھ سے کوئی کہا جائے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تم اگر ایسی جگہ میں رکھ دیجئے کہ جس میں تمہیں 2 کتابوں کے پڑھنے کی اجازت ہے، زیادہ نہیں، تو ایک میں کہوں گا کہ بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی، اور یہ الفاظ میرے استاد محترم مفتی صاحب علی خان صاحب رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے، آج میں نے آپ کو درس میں بتایا صبح، بیان القرآن، اس کے کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے، بہترین تفسیر اردو میں، اور عربی میں نے بتایا تفسیر نصفی مدارک ہے۔ مجھ سے اگر کہا جائے کہ تم ایسی جگہ میں اگر رکھا جائے کہ وہاں صرف تمہیں 2 کتابوں کے پڑھنے کی اجازت زیادہ، تو میں کہوں گا کہ ایک تو تفسیر بیان القرآن مجھے دے دو، کہ مجھے سے بڑی محبت، اور ایک اردو کی کتاب بیشتی زیور مجھے دے دو، بس۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، عثمان غنی والوں سے پوچھے، کئی سال میں نے ان کو بیشتی زیور پڑھا، کئی سال،
ایک دو نے کئی سال، الحمدللہ سب کو مسائل معلوم ہے. اگر آپ کل امام بنیں گے اللہ آپ کو بنائے تو ایک ٹائم رکھو بیشتے زیور کے مسائل. اور میں کس طرح کرتا تھا، میں صرف اشارات لکھتا تھا، کتاب سامنے نہیں. 6 7 8 9 10 مسئلے 1.5 منٹ میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، پھر اشارات کو میں دیکھتا تھا. جیسے وضو کی مسائل پہ میں نے بات کر دی، اسی طرح نماز کے مسائل میں. تو آپ لوگوں سے عرض ہے کہ مسائل میں دلچسپی پیدا کریں، مسائل خاص کر بیشتے زیور. بلکہ اگر کل آپ کو اللہ فقہ پڑھانے کا موقع دے نا، فقہ دیکھو میں نام لیتا ہوں، یہ قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ، ہدایہ، 4 کتاب ہے نا، یہ 4. جب آپ اس کا مطالعہ کریں نا، مطالعہ ختم کرنے کے بعد کہ جب کتاب آپ نے حل کر دی، پھر بیشتے زیور اٹھاؤ. مثلا آپ نے سجدہ سہو کے مسائل یہاں آپ نے پڑھ لینے کہ کل میں طلباء کو سجدہ سہو کے مسائل پڑھاؤں گا، بیشتے زیور دیکھو. عقل آپ کی ادھر نہیں لکھا کہ فتوہ کس قول پہ، وہاں لکھا کہ فتوہ اس قول کے اوپر ہے. مفتا بھی اگر طالب پوچھے استاد جی فتوہ کس قول کی، شیخین کی قول پہ فتوہ ہے، یا جو ہے کہنے میں امام محمد رحمہ اللہ کو صاحبین کی قول پہ فتوہ ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ صاحبین کے قول پہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پہ فتوہ ہے. اکثر وہاں نہیں لکھ رہے. بیشتے زیور نے بتایا کہ فتوہ کس کے قول پہ ہے. اور نمبر 2، آپ کو پڑھانے میں آسانی ہوگی. اگر یہاں آپ نہیں سمجھے نا، بیشتے زیور سے آپ سمجھ جائیں گے. اس کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا. تو تلاوت پہ توجہ دو اور مسائل پہ توجہ دے، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو.